السلام علیکم۔ ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو سب سے زیادہ جھوٹا اور سب سے زیادہ شور کرنے والا میڈیا انڈیا کا ہے۔ آج سے 2 روز قبل کشمیر میں جو لوگ قتل ہوئے، کیا اس میں پاکستان ملوث ہے؟ سندھ تاش معاہدہ کیا ہے؟ پاکستان نے انڈیا کو کیا روڑ جواب دیا؟ اس کے علاوہ انڈیا کے خوبصورت مقامات، مغل بادشاہوں کے بنائے گئے شاہکار، دبئی، شملہ، گوا اور ان سب کی سیر کریں گے اور دیکھیں گے یہاں کے شٹرنگ فوڈ، لوگوں کی زندگی۔ تو چلیے ہم اپنا ٹائم ضائع کیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اور آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ایم کے ورڈز 90s کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلیے جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم انڈیا پاکستان کی لڑائی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے کیا جواب دیے اور کیا ان میں پاکستان ملوث ہے۔ پھر ہم انڈیا کے خوبصورت مقامات کی سیر کریں گے۔ ناظرین، 22 اپریل کو پہلوان کشمیر انڈیا میں کچھ دہشت گردوں نے 26 انڈین شہریوں کو مار دیا، جن میں چند ایک مسلمان تھے، باقی سب ہندو تھے۔ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام پاکستان نے کیا ہے، حالانکہ پاکستان نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی انڈیا ثبوت دے رہا ہے۔ اب انڈیا نے سندھ تاحل کر دیا۔ یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو 19 ستمبر 1960 میں کیا۔ اس کے مطابق انڈیا دریا اس کا پانی کبھی بھی نہیں روک سکتا۔ انڈیا کے اس غلط قدم کی وجہ سے پاکستان نے انڈیا کے تمام جہازوں کی فضائی روک تھام بند کرنا چاہیے، بندرگاہیں بند کرنا چاہیے، وہ انڈین کی ایئرپورٹ کے ہوں یا انڈیا کی سواری والے جہاز۔ اب یہ تمام جہاز پاکستان کی حدود کو استعمال نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا اور ان کو تباہ کر دیا جائے، جس کی پاکستان آرمی کو مکمل اجازت دے دی ہے۔ بارڈر کو بند کر دیا گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے فوج ہائی الرٹ ہو چکی ہیں۔ پاکستان انڈیا کے درمیان غلط اقدامات کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پاک فوج اور پاکستان کی عوام اپنے ملک کے لیے جان دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اللہ نہ کرے کہ جب تک بات پوری نہ ہو جائے دونوں ملک میں امن اتفاق نہیں ہوگا۔ تو چلیے اب ہم انڈیا کے مقامات اور اس کی پرواز کرتے ہیں۔ انڈیا آفیشلی طور پر ریپبلک انڈیا کہا جاتا ہے۔ اس ملک کے بے شمار نام ہیں، جیسے کہ انڈیا، بھارت، ہندوستان۔ یہ سب نام یہ وہی بھارت ہے جس کا پاکستان کبھی حصہ ہوا کرتا تھا۔ 331 سال کے بعد یہاں ہندوؤں نے حکومت کی۔ اس میں پاکستانی علاقہ بھی شامل ہے۔ مغلوں نے اپنے دور میں اپنے تمام حصے بنی تمیر کا شاہکار بنا دیا۔ انڈیا جنوبی ایشیا کا ایک عظیم اور خوبصورت ترین ملک ہے۔ انڈیا کا کل رقبہ 32,87,263 مربع کے اعتبار سے دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے اور اسی طرح اس کی کل آبادی 1 ارب 42 کروڑ 86 لاکھ 276 لوگوں پر مشتمل ہے، جن میں اکثریت ہندو کی ہے اور ہندوؤں کے بعد سب سے زیادہ اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے انڈیا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ ناظرین، انڈیا کا دارالحکومت نیو دلی ہے، جو کہ انتہائی خوبصورت اور جدید ہے۔ یہ ایک سیاسی، اقتصادی اور سماجی شہر ہے۔ کسی شہر کے اندر گورنمنٹ کے تمام بڑے اداروں کے ہیڈ کوارٹرز موجود ہیں۔ اس شہر کے مشہور مقامات میں انڈیا کے جیسے انگریزی حکومت نے پہلی جنگ عظیم میں مارے جانے والے فوجیوں کی یاد میں تعمیر کیا تھا۔ یہ 1914 سے 1921 تک چلی۔ اس کے اندر 1774 کی فوجیں بھی ماری گئیں۔ نیو دلی کا کل رقبہ دیکھا جائے تو 42.7 مربع کلومیٹر اور اس شہر کی کل آبادی 2.5 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے۔ ناظرین، انڈیا کے اگر اسٹریٹ فوڈ کی بات کی جائے تو اللہ ہی بچائے، یہ لوگ صفائی ستھرائی کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتے۔ گندے ہاتھوں کا استعمال کرنا، گندے پانی کا استعمال کرنا، گندے برتنوں کا استعمال کرنا انتہائی عام ہے۔ ہاں، آپ کسی بھی اچھے ہوٹل میں ضرور بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ انڈیا میں حلال فوڈ بھی عام ہے اور حرام بھی۔ اگر آپ کا کبھی انڈیا جانا ہو تو کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں
اور چور لٹیروں سے بھی بچ کے رہیں۔ انڈیا میں کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے۔ انڈیا ایشیا کے ان ممالک میں آتا ہے جہاں پہ شراب کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ ہندو میجورٹی اور سکھ بھی میجورٹی ہیں۔ زیادہ ہندوستان کا کل رقبہ 3,42,239 مربع کلومیٹر اور یہاں پہ گولہ بازی 6,82,50,50 نوبل۔ اگر آپ نے انڈیا میں رہتے ہوئے سوئٹزر لینڈ کا مزہ لینا ہو اور شملہ وزٹ کرنا ہو تو شملہ کا انڈیا اسٹیٹ کیپٹل ہے، اسے کوئی ہلز بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ پہاڑوں کی رانی۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور ٹھنڈا علاقہ ہے۔ اس کا کل رقبہ 34 مربع اور یہاں 1,70,000 لوگ ہیں۔ یہ انتہائی خوبصورت اور فل وقت نیچر۔ سالانہ 2.5 کروڑ سے زائد لوگ اس کا وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ناظرین، ہندوستان کی بات ہو اور تاج محل کی بات نہ کی جائے تو مزہ نہیں آتا۔ تاج محل یہ وہی خوبصورت عمارت ہے اس سے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز کے لیے محل تعمیر کروایا تھا۔ اسے 1631 میں تعمیر کروانا شروع کیا اور 1653 میں اس کو مکمل کر دیا گیا۔ یہ محبت بھی ایک ایسی نشانی ہے جو رہتی دنیا تک رہے گی اور یہ ایک لازوال نشانی ہے۔ اس محل کو بنانے کے لیے دنیا کے مہنگے ترین کاریگروں کو اکٹھا کیا گیا، پھر تمام کاریگروں کی محنت کو اکٹھا کر کے ایک تاج محل بنایا گیا۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ تاج محل بنانے والے مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے تاکہ تاج محل جیسا دوسرا کوئی محل نہ تیار کیا جائے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگ اس کا وزٹ کرنے کے لیے پورے انڈیا اور دنیا کے مختلف ملکوں سے آتے ہیں۔ تاج محل کے اوپر لگائے گئے پتھر کی بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے، یعنی دن کے وقت اس کا رنگ کچھ ہوگا اور چاندنی رات میں اس کا رنگ کچھ اور ہوگا اور شام کے وقت اس کا رنگ سرخی مائل ہو جائے گا۔ تاج محل انڈیا کے شہر باجہجرا میں موجود ہے۔ آگرہ میں ایک قلعہ بھی موجود ہے جسے آگرہ قلعہ یا آگرہ فورٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اسے اگر لال قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس قلعے پر 1520 میں مغل بادشاہ ہمایوں کی تاج پوشی ہوئی تھی۔ بعد میں مغل بادشاہ اکبر نے 1565 میں اس کی عمارت کو بہت خوبصورت بنایا۔ اس قلعے کو آخری گلابی کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کے قبضے سے پہلے اس قلعے پر آخری حکومت مرہٹوں نے کی۔ یہ قلعہ تاج محل سے 2.5 کلومیٹر کی دوری پر ہے، شمال مغرب کی جانب واقع ہے۔ اس قلعے کی آخری بار اس مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تدوین و آرائش کروائی تھی۔ یہ قلعہ آگرہ اتر پردیش میں موجود ہے، جو کہ مغلوں کی بہترین یاد۔ اس قلعے کا کل رقبہ 94 ایکڑ۔ اگر ہم بات کریں لال قلعے کی تو دیکھا جاتا ہے تو اسے لال آگرہ یا لاہوری گیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دلی ہندوستان کا ایک تاریخی قلعہ ہے جو مغل بادشاہوں کی رائش شاہ جہاں نے 12 مئی 1939 کو لال قلعے کی تعمیر شروع کروائی۔ جب اس نے اپنا دارالحکومت آگرہ سے دلی منتخب اس کے لیے کو استاد احمد لاہوری نے ڈیزائن کیا تھا، جنہوں نے تاج محل بھی تعمیر کروایا۔ یہ مغل فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ 15 اگست 1947 کو جب ہندوستان آزاد ہوا اور ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے پہلی مرتبہ ہندوستانی پرچم کو لال قلعے کے اوپر لہرایا تھا۔ یہ قلعہ 2007 میں یونیسکو کا ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ بھی بنا۔ اگر دلی شہر کی بات کی جائے اور اگر دوبارہ بنگلہ صاحب کا ذکر نہ کیا جائے تو بات مناسب نہیں ہوتی۔ یہ سکھ مذہب کے قریب بہت اہمیت کا حامل ہے، کیوں نہ کہ یہاں سکھوں کے 18ویں گرو رام کرشن کی آرام گاہ موجود ہے اور یہاں کا تالاب بھی مقدس تالاب مانا جاتا ہے۔ یہ بلڈنگ انتہائی خوبصورت ہے۔ اسے پہلی مرتبہ ایک جنرل سردار بھگت سنگھ نے 1783 میں ایک چھوٹے سے مزار کے طور پر قائم کیا تھا۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت عمارت ہے، اس کا وزٹ ضرور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ انڈیا کا تاج محل ملک یہ بھی انڈیا کے شہر بمبئی میں موجود ہے، جو کہ جدید
عظیم ارطرح کا ورثہ رکھتا ہے۔ یہ تاج محل ہوٹل پوری دنیا میں مشہور معروف ہے۔ انڈیا کے شہر ممبئی کو پوری دنیا میں ایک الگ ہی شہرت حاصل ہے۔ اسے خوابوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، نہ سونے والے لوگوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 1,24,42,776 لوگوں پر مشتمل ہے۔ بمبئی ایک انتہائی اوپن سٹی ہے۔ یہاں کی نائٹ لائف پوری انڈیا میں انتہائی مشہور و معروف ہے۔ یہاں بے شمار ڈانس کلب، نائٹ بار، شاہ خانے، سب کچھ انتہا کا ہے۔ غیر ملکی سیاح دبئی شہر میں ہی ایک ایسا کرنا پسند شہر کوشیا کا امیر ترین لوگوں کا شکار مانا جاتا ہے۔ ناظرین، انڈیا میں اگر مذہب کی بات کی جائے تو وہ ہندو مذہب سب سے زیادہ ہے، جو آبادی کا تقریباً 80% ہے۔ باقی 15% مسلمان ہیں اور 5% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ انتہائی شدت پسند ہیں، مسلمانوں کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ ہر خوشی اور غمی کے موقع پر مسلمانوں کو انتہائی ذلیل کیا جاتا ہے۔ انڈیا کی سرزمین انتہائی سرسبز ہے، یہاں دنیا کی ہر فصل ہوتی ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں۔ انڈیا کی گندم، چاول، سبزیاں، انار، ناریل، یہ سب چیزیں انٹرنیشنل لیول پر ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ ہندو مذہب کا ایک بہت بڑا تہوار ہولی، جسے ہولی کا نام دیا جاتا ہے، ہندو یہ تہوار بڑے زور و شور سے مناتے ہیں اور اس تہوار کو پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں ہندو کمیونٹی موجود ہے، اس تہوار کے موقع پر ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینکا جاتا ہے، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، اچھی خاصی مہمان نوازی بھی کی جاتی ہے۔ اس دن کا سارا سال انتظار بھی کیا جاتا ہے۔ ناظرین، انڈیا کے موجودہ پرائم منسٹر نریندر مودی ہیں، جو کہ مسلمانوں کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر صرف ہندو ہی رہیں، مسلمان یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن ایک بات کلیئر کرتی چلوں کہ نریندر مودی کے آنے کے بعد انڈیا نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ انڈیا 15 اگست 1947 کو آزادی یعنی پاکستان سے ایک دن بعد یہاں کے لوگ اس دن جشن مناتے ہیں، شراب کھلے عام چلتی ہے، لوگ واگا بارڈر پر آ کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ایشیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہالی ووڈ کا تعلق بھی انڈیا سے ہے۔ سالانہ بے شمار فلمیں ہالی ووڈ لانچ کرتا ہے، اربوں ڈالرز کا بزنس بھی کرتا ہے۔ پورے انڈیا میں بس، ٹیکسی اور ٹرین کا بہترین نظام موجود ہے، لیکن ان کا ایک خستہ حال بھی ہے۔ پاکستان سے انڈیا اور انڈیا سے پاکستان ٹرین اور بسیں بھی آتی ہیں۔ ناظرین، انڈیا کی قومی زبان دو ہی ہیں، نمبر 1 اردو اور نمبر 2 انگلش۔ ان کے علاوہ 447 دوسری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ انڈیا میں چلنے والی کرنسی انڈین روپی۔ انڈیا کا کالنگ کوڈ 191 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .im ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ایک ایسا مینار موجود ہے جو کئی 100 سال پرانا ہے؟ جی ہاں، اسے قطب مینار کہا جاتا ہے۔ یہ ایک فتح کا مینار ہے جو دلی میں سب سے قدیم شہر لال کوٹ کے اطمینار کے اندر 399 سیڑھیاں موجود ہیں، یعنی ایک کم 4 جن کے ذریعے انسان اوپر جا سکتا ہے۔ یہ شہر کا بہت زیادہ دیکھا جانے والا سیاسی مقام بھی ہے، جو وہ خود اس میدان کی رہائش 28 گروپس ہیں۔ اس مینار کو 1199 میں اس کو دین الامین سے شروع کیا، پھر ان سے مارکو کو 20 میں اس کے دمال سمجھ کے مکمل کیا گیا تھا۔ یہ ایک مسلمان ہسٹری کا حصہ تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔